قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی بتایا گیا ہے حدیثوں کہ اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی جب تک اہل بیت کے ایک ایسے فرد کا ظہور نہ ہو جائے جو حسنی حسینی سید ہوں گے، اور جس زمانے میں وہ تشریف لائیں گے وہ زمانہ دنیا کا نہایت نازک زمانہ ہوگا۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے لیے امن و امان نہیں ہوگا، حکومتوں کے تختے پلٹتے رہیں گے، بڑے بڑے مقدس مقامات مسلمانوں سے چھین لیے جائیں گے، کچھ تو خون کا بازار ہر طرف گرم ہوگا، یہاں تک کہ عین حج کے موقع پہ حج کے ایام میں مینا میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوگا کہ جتنے جانور مینا کے میدان میں نہیں ذبح کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ مسلمان وہاں پر شہید کر دیے جائیں گے۔ غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے مہدی موعود ہونے ہی کا دعویٰ کیا تھا، پھر جھوٹا نبی بن گیا۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ شیعوں کے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بھی کی تاریخ ہے۔ اس لیے اہل تشیع حضرات اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ امام مہدی کے ولادت کے جشن کے طور پر مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ان کے نام کا عریضہ چھوڑتے ہیں دریاؤں میں، اور جو ان کے معمولات ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے یہاں ایسی روایتیں نہیں پائی جاتی۔ بس اتنی مختصر سی بات کہہ کر کے میں نے سلسلہ سخن کو آگے بڑھا دیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہم اہل سنت کے یہاں جو صحیح اور سچا عقیدہ ہے، اور ہمارے یہاں کتب حدیث میں جو مستند اور صحیح روایتیں ہیں، ان کی روشنی میں حضرت امام مہدی کا اصلی تعارف آپ حضرات کے سامنے بھی کرا دیا جانا چاہیے۔ یہ ایسی ذات ہے کہ ان کے بارے میں سنیوں کے یہاں بھی روایتیں ملتی ہیں اور شیعوں کے یہاں بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ہمارے یہاں حدیث کی جو بڑی بڑی نہایت اونچی اور معتبر اور مستند کتابیں ہیں، جیسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، المستدرک علی الصحیحین للحاکم نیسابوری، ان تمام حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کو اگر اس کے اندر سے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو 50 سے زیادہ ایسی روایتیں ملتی ہیں، 50 سے زیادہ ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے صفات بیان کیے گئے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی بتایا گیا ہے حدیثوں میں، اور یہ روایتیں ایک دو صحابہ سے نہیں بلکہ تقریباً 20 صحابہ کرام سے امام مہدی کے ظہور سے متعلق روایتیں آئی ہیں، خود ہمارے اہل سنت کے ائمہ کی کتابوں کے اندر۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ امام مہدی کا تصور جو پایا جاتا ہے وہ صرف شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے، نہیں، شیعوں کے یہاں جو تصور پایا جاتا ہے وہ ہم سے ذرا مختلف ہے، اور سب سے بڑا اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان یہ ہے کہ ان کی روایت یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شعبان کی 15 تاریخ کو شب میں سن 255 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں۔ 11ویں امام محمد عسکری کے فرزند ہیں۔ ان کی روایتوں کے مطابق 11 امام کا تو باقاعدہ ظہور ہوا ہے اور دنیا میں تمام لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔
اور 12ویں امام کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ امام محمد حسن عسکری کے فرزند ہیں امام مہدی، جن کا نام ابو القاسم محمد ہے۔ اور چونکہ وہ زمانہ اتنا نازک تھا اور اہل بیت کے لیے اتنا دردناک زمانہ تھا کہ حکومت وقت کی نگاہیں ان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے اوپر بہت ہی گہری رکھی جاتی تھی، اور چونکہ 12ویں امام کا ظہور ہونے والا تھا اس لیے حکومت وقت، یہ ان کی روایت ہے، میں بیان کر رہا ہوں، حکومت وقت کی نگاہیں مور و ملخ کی طرح جو ہے چاروں طرف جو ہے گھیرے ہوئے تھی کہ دیکھا جائے کہ 12ویں امام کا ظہور کہاں سے ہو رہا ہے۔ ایسے پراشوب وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوا، ان کی روایت۔ اور پوشیدہ طور پر سرزمین عراق کا ایک مقام ہے سامرہ، آج بھی موجود ہے، سامرہ میں سرمن رائے نامی ایک تہخانے کے اندر ان کو روپوش کر دیا گیا، اور اتنی رازداری کے ساتھ روپوش کر دیا گیا کہ گھر کے لوگوں کے علاوہ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے وہ سرمن رائے کے سرداب میں یعنی تہخانے میں پروان چڑھتے رہے، بڑھتے گئے، اور ان کی زندگی کے وہ 2 حصوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں یہ ان کے غیبوبت صغرا کا زمانہ ہے، اور دوسرے دور کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ غیبوبت صغرا کے زمانے سے متعلق روایت یہ ملتی ہے کہ اس زمانے میں لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، خاندان کے لوگ اور متعلقین بھی جاتے تھے، ان سے باتیں پوچھتے تھے، ان سے علم اخذ کرتے تھے، غیب کی بہت سی باتوں کی وہ اطلاع دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ روپوش ہو گئے، اور ایسا روپوش ہو گئے کہ آج تک روپوش ہے، لیکن پھر بھی جو ان کے بڑے عالم عالم زمانہ ہوتے ہیں وہ ان سے کبھی کبھی ملاقات بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری شیعوں کی روایتیں میں بیان کر رہا ہوں، اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جو عالم زمانہ ہوتے ہیں، شیعوں کے جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، پوری دنیا کے جو سب سے بڑے ایک عالم ہوتے ہیں ان کو عالم کہتے ہیں، اور سب عالم ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں ان کو عالم کہتے ہیں۔ جیسے مجتہد عصر علامہ خوئی کو عالم دورہ کہا جاتا ہے، مرجع وقت ہیں، ان کا قول حرف آخر کی سند رکھتا ہے، وہ جو کہہ دیں گے اس پر پوری امت کے تمام علماء اتفاق کریں گے۔ تو عالم زمانہ جو ہوتے ہیں ان کی روایت یہ ملتی ہے کہ عالم زمانہ جو ہوتے ہیں وہ امام مہدی سے برابر رابطہ میں رہتے ہیں، اور کائنات میں ہونے والے واقعات کا علم ان سے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ اہل تشیع حضرات کا عقیدہ ہے امام غائب، امام منتظر اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت میں ان کے آمد کی بشارت ضرور دی ہے کہ اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی جب تک اہل بیت کے ایک ایسے فرد کا ظہور نہ ہو جائے جو حسنی حسینی سید ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی، چہرہ نہایت درخشاں ہوگا، ناک نہایت سیدھی ہوگی۔ یہ صفات بیان کیے گئے ہیں جس اور جس زمانے میں وہ تشریف لائیں گے وہ زمانہ دنیا کا نہایت نازک زمانہ ہوگا، ہر طرف اختلاف ہوگا، کشت و خون کا بازار گرم ہوگا، تیسری عالمی جنگ جیسے چھڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے لیے امن و امان نہیں ہوگا، حکومتوں کے تختے پلٹتے رہیں گے، بڑے بڑے مقدس مقامات مسلمانوں سے چھین لیے جائیں گے، کشت و خون کا بازار ہر طرف گرم ہوگا، یہاں تک کہ عین حج کے موقع پہ حج کے ایام میں مینا میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوگا کہ جتنے جانور مینا کے میدان میں نہیں ذبح کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ مسلمان وہاں پر شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ بڑا نازک زمانہ ہوگا، بڑا پراشوب زمانہ ہوگا، لگے گا کہ قیامت صغریٰ ابھی قریب آ گئی ہے۔
ایسے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی مقدس آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک کے ایک فرد فرید امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرمائے گا۔ لوگ ان کی شکل و صورت دیکھ کر کے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے لیکن وہ انکار کریں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے لیکن وہ بیعت سے بھی انکار کریں گے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے جائیں گے اور چاہیں گے کہ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن جب عین حج کے ایام میں حرم کعبہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جب وہ تشریف فرما ہوں گے، اسی درمیان بہت سارے لوگ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا ان کو، اور لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ امام مہدی ہیں، امام منتظر ہیں، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اللہ سے دعا کریں گے، حرم کعبہ میں دعا کریں گے الہ العالمین تو ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کر دیں۔ قتل و خونریزی کا جو بازار گرم ہے وہ ہمیشہ سے ختم ہونی چاہیے، اور ان کے ذریعے سے الہ العالمین پورے روئے زمین پر اسلامی حکومت کو نافذ فرما دیں، یہ کہہ کر کے مطالبہ کریں گے، اور ساتھ پھر بھی وہ انکار کریں کہ نہیں کسی اور کو ڈھونڈ لو، برابر وہ انکار کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی لوگ بضد ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہدی منتظر اور مہدی موعود کے جو صفات اپنی حدیثوں میں بیان کیے فرمائے ہیں، وہ سارے صفات آپ کے اندر ہم موجود پا رہے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں، آپ کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ساری صفات موجود ہیں، اس لیے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مہدی موعود نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں وہ مجبور ہو جائیں گے، جبکہ امام مہدی سمجھ خوب جانتے تھے کہ مہدی موعود میں ہی ہوں، مگر وہ انکار کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، انکار کریں گے، پھر بھی لوگ ان کے دست حق پرست پر بیعت کریں گے۔ جب بیعت ہو جائے گی تو کہیں گے چلو نکلو میرے ساتھ، روئے زمین پر اللہ نے ہم کو اپنا وارث بنایا ہے، اور اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے روئے زمین کا گشت کرو، میرا ساتھ دو، اسلامی حکومت کا قیام ہوگا۔ وہ وہاں سے حج کے ایام میں حجاج کرام کو ساتھ میں لے کر کے آگے بڑھیں گے، لوگ درجوک ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں، بہت بڑی فوج تیار ہوگی، بہت سارے اسلامی ممالک ان کا ساتھ دیں گے، ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیں گے، اور ایک عظیم فوج اسلامی فوج کی شکل میں جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ اتنا بڑا لشکر عظیم اسلامی اتحاد کے ذریعے سے قائم ہوگا کہ پوری باطل طاقتیں پورے مغربی ممالک تھرا جائیں گے کہ یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اتحاد کیسے قائم ہو گیا کہ سارے اسلامی ممالک کی مادی قوتیں ایک ساتھ ہمارے مخالف میں کھڑی ہیں۔ وہ مختلف مقام میں غزوہ فرمائیں گے اور فتح ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی مل کر دونوں کے دونوں حضرات روئے زمین پر عدل و امان کی فضا قائم کر دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے وہ اہم ترین نشانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں بیان کیا ہے، اور تمام حدیثوں کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے امام مہدی۔ امام مہدی خود سے دعویٰ نہیں کریں گے، وہ تو انکار کریں گے، لوگ مجبور کریں گے، اور وہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پوری روئے زمین پر عدل و امان قائم کر دے گا۔ تو اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی موعود علیہ السلام قرب قیامت کے وقت پیدا ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ 1000 سال پہلے سے وہ پیدا ہو گئے اور روئے زمین پر موجود ہیں، ایسا نہیں۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ سن 255 میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس کے بعد سے روئے زمین پر آج تک وہ موجود ہیں۔
یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ان کو مبارک۔ ہم بہت زیادہ کسی عقیدے پر زیادہ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے پاس روایتیں ہوں گی، لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا اور تقریباً 6 بڑی نشانیاں قیامت کی جو ہے عالم ظہور میں آ جائیں گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ظہور فرمائے گا اور ولادت باسعادت کے ذریعے سے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لیکن اہل بیت میں سے ہوں گے وہ، ان کے والد محترم حضرت امام حسن کی اولاد اور والد محترمہ امام حسین کی اولاد، والد کی طرف سے حسن ہی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسین ہی ہوں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خود ارشاد فرما دیا، نام محمد ہوگا، کنیت ابو القاسم ہوگا، پیشانی بڑی کوشادہ ہوگی، ناک دراز ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صفت وہ بھی بیان، یہ ایسی صفت بیان کی ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اور سنن ابو داؤد کے کتاب الملاحم و کتاب الملاحم میں متعدد روایتیں ملتی ہیں امام مہدی علیہ السلام سے۔ شک و شبہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت سے متعلق روایتوں کے بارے میں سب سے زیادہ تنقیدی نگاہ رکھنے والے جو عالم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام شیخ حافظ ابن تیمیہ ہے۔ انہوں نے بھی منہاج السنہ میں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں ہمارے کتب حدیث میں ملتی ہے وہ تقریباً صحہ کے اس اونچے مقام پر ہے کہ اگر اکٹھا کر دیا جائے تو درجہ تواتر تک پہنچ رہے ہیں۔ بہت بڑی بات کہہ دی۔ اہل بیت پر سب سے زیادہ تنقیدی نگاہ رکھنے والے بہت بڑے فاضل کا نام ہے حافظ ابن تیمیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی روایتیں امام مہدی کے متعلق کہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ ان کے بعد کے علامہ قاضی شوکانی جو یمن کے ہوئے ہیں اور بہت بڑے عالم کہا جاتا ہے کہ مجتہد زمانہ تھے اور وہ بھی ذرا سا مزاج ویسے ہی رکھتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی سے متعلق جو روایتیں ہیں اگر استقصاء کیا جائے تو وہ سب مل کر کے درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ سب بہت بڑے بڑے امام یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کی بڑی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام سے روایتیں ملتی ہیں، لیکن شیعوں کی روایتیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، سنیوں کی روایتیں کچھ اور ہیں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کا زمانہ جب قریب آ جائے گا تو بہت سی نشانیاں جو ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا۔ اور امام مہدی کسی معمولی فرد فرید کا نام نہیں ہوگا، روح زمین کو عدل و انصاف سے اسلامی حکومت کو قائم کر کے پورے روح زمین پر عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کا ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیں گے۔ اور عجب معاملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں نہیں، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر آج بھی زندہ رکھا ہے، چوتھے آسمان پر وہ موجود ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ اور تقریباً 2000 سال کا زمانہ، 2023 تو ہو ہی گیا، اتنا زمانہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیات۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے آسمان سے روح زمین پر پھر اتار دے گا۔ کہاں اتارے گا؟ جامع دمشق کے منارے پر اتارے گا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا۔ جامع دمشق کے منارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتار دے گا۔ آئیں گے، ظہور کریں گے، حضرت امام مہدی کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، ان کی حکومت کو تسلیم کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی کی اقتداء کریں گے، امام مہدی کی حکومت کو تسلیم کریں گے، بلکہ اس کو تقویت دیں گے اور دونوں مل کر کے اسلامی حکومت کا قیام کریں گے۔ یہ بہت بڑی شان ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے حق میں آئی ہے۔ غیر نبی ہیں لیکن نبی ان کا ساتھ دیں گے۔
یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا. تو یہ بڑی عظیم شخصیت ہے. یہ ہمارے 12 امام، 12 امام کے تو ہم بھی قائل ہیں. اہل بیت کے 12 امام کے ہم بھی قائل ہیں. 12ویں امام اب کب آئیں گے اللہ جانے. یہ نہیں مانتے کہ آ چکے ہیں اور غیبت کبریٰ میں ہیں. یہ جن کا عقیدہ ہے ان کو مسلم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا روئے زمین پر ان کو بھیجے گا. اس لیے کہ ہمارے اہل سنت کی جو روایت ہے اس میں یہی ملتا ہے. تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. اور یہ بھی سن لو کہ روئے زمین پر 100 سے زیادہ آدمی ایسے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جی ہندوستان میں بھی مہدی موعود کے جھوٹے دعوے دار بہت سے ہیں. سید محمد جونپور کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی مہدی موعود ہونے کا جو ہے دعویٰ کیا تھا اور ایک پوری خلقت کو اپنے ساتھ لے لیا تھا. اس لیے کہ بڑے ہی متقی و پرہیزگار. اور آخری دور میں غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. پھر جھوٹا نبی بن گیا، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، دین اسلام سے خارج. اس نے بھی سب سے پہلے یہ کہا کہ میں مہدی موعود ہوں. مہدی ہونے کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کیا. اس طرح سے ہندوستان میں بھی کئی ایک مہدی موعود جھوٹے دعوے دار مہدی موعود ہونے کے پیدا ہو چکے ہیں اور نہ جانے ابھی کتنے پیدا ہوں گے. لیکن آخری مہدی موعود اور اصلی مہدی موعود وہ ہوں گے جن کے نام پر پوری خلقت کا اتفاق ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دست حق پرست پر اتنی قوت، اتنی طاقت اور اتنی شوکت عطا فرمائے گا کہ عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیں گے اور اسلامی حکومت کا قیام فرما دیں گے. پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا قیام ہوگا. پوری دنیا ان کا ساتھ دے گی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے ان کا ساتھ دے گا. لیکن ان کا ظہور، ان کا بروز قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے بعد دنیا کے بہت گنتی کے چند ایام رہیں گے. چند ایام رہیں گے، پوری شان و شوکت کے ساتھ اسلامی حکومت کا قیام ہوگا. پھر اچانک جیسے روئے زمین سے اسلام اٹھ جائے گا، روئے زمین سے اسلام اٹھ جائے گا. اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ایک بھی باقی نہیں رہے گا. لوگ بھول جائیں گے، فراموش کر دے خدا خود قدوس کی ذات والا صفات کو. اور ایسے ہی ناہنجار لوگ، خدا ناشناس لوگوں کے اوپر قیامت قائم کی جائے گی. لیکن قیامت کبریٰ آنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر اسلامی حکومت، پورے روئے زمین پر اسلامی حکومت قائم فرما دے گا. اور وہ بھی اہل بیت کے ایک فرد کے ذریعے سے جن کو 12واں امام کہا جاتا ہے، جن کو امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی تشریح میں نے اس لیے کر دی کہ ان موضوعات پر لوگ بہت ناآشنا لوگ نہیں جانتے اور اس موضوع پر کوئی بولتا بھی نہیں ہے. لیکن ایک ٹاپیکل موضوع ہے، بہت اہم سبجیکٹ ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں ان کے شان میں بیان فرمائی ہیں کہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. ہمارے کئی بڑے اماموں نے امام مہدی سے متعلق مستقل کتابیں لکھی، جیسے امام ابن حجر عسقلانی نے امام مہدی کے اوپر ایک مکمل کتاب لکھی، امام ملا علی قاری نے مکمل ایک کتاب لکھی، اور امام سیوطی نے تو پورا ایک ذخیر کتاب لکھی. اور عصر حاضر کے بڑے علماء میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ایک پوری کتاب لکھی. تو ہر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے صفات کو بیان کیا گیا ہے. اہل سنت میں سے لوگ ہمیشہ رہے ہیں کہ یہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ یہ 12ویں امام صرف شیعوں کو امام ہے. کچھ لوگ غلط بھی پیدا کر دیتے ہیں، ارے یہ سب شیعہ. تو شیعوں کے یہاں جو ہے میں نے بالکل کریٹیکل انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ شیعوں کے یہاں دیکھو جو عقیدہ یہ ہے، اور سنیوں کے ہاں جو مستند کتب حدیث میں روایتیں ہیں وہ یہ ہیں. جو فرق میں نے واضح کر دیا. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. کب ہوگا کوئی نہیں جانتا، اس کا علم صرف پروردگار عالم. ابھی دنیا کو کتنا جھیلنا ہے، مسلمانوں پر کتنی آفتیں اور مصیبتیں ابھی آنی باقی ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا.
جب مصیبتوں کی انتہا ہو جائے گی تب اللہ کو رحم آئے گا، مہدی موعود علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ بس اسی پر ہمارا عقیدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔